انما کان الحق معه اے ما علی رضی اللہ تعالی عنہ فی تلک النوبہ لصحت بیعته وانعقادها فکان علی الحق فی قتال معاویہ بصفین۔ امام ابن الحمام لکھتے ہیں حق بغیر شک و شبہ کے مولا علی المرتضیٰ کی طرف تھا۔ یہ گڈمڈ کرنے کی اجازت نہیں، یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا، یا یہ کہنا کہ دونوں طرف سے آبا ہیں، دونوں طرف حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نہیں، اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو، نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ بدھو امت کو بناؤ۔ حق کی ہر ایک کو پہچان ہے، 1400 سال میں ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں اس پر، ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے۔ فقط کیا ہے؟ کف لسان ہے۔ جو زبان درازی کرتے ہیں وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ جو ان کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، خارجی ہو جاتے ہیں۔ یا رافضی بنو یا خارجی بنو، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے، چپ، تان و تشنیع نہیں کر سکتے، لان تان نہیں کر سکتے، نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے، کافر اور فاسق نہیں کر سکتے۔ یہ ہر ایک نے منع کیا، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ اس سے بڑھیں گے اس طرف تو رافضی بنیں گے، ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے۔ آپ چوز کر لیں کیا بنتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ قتال صفین میں جب جنگ صفین ہو گئی تھی، بغیر شک و شبہ کے حق مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا۔ اب صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لعمار، جو متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ آقا نے فرمایا ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا۔ اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امتی کہنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے؟ خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا۔ یہ فتنہ نہ بپا کرو، خاموشی مسلک اہل سنت بس، مگر خاموشی مداہنت کے ساتھ نہیں، وضاحت کے ساتھ کہ حق پر کون تھا اور کون غلطی پر تھا۔ ان کو خروج اور بغاوت کا لکھا ہے اس عمل کو۔ اور اس کے بعد پھر آگے میں دیکھیے، کسی کو شوق ہو مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں، مجھ سے پہلے امام مرغینانی صاحب الہدایہ پہ لگائیں، امام ابو منصور بغدادی پر لگائیں، امام ابو المعین النصفی پہ لگائیں، صاحب شرح المواقف پہ لگائیں، صاحب شرح المقاصد پہ لگائیں، اور صاحب شرح عقائد نصفیہ پہ لگائیں۔ میں نے کل درجنوں کتب حافظ ابن جرسکلانی پہ لگائیں، امام عینی پہ لگائیں۔ میں نے آپ کو 1300 سال کی تاریخ علم کل پڑھا دی، ان پہ جو فتویٰ لگائیں اس میں بھی شریک ہوں۔ توبہ کر لینی چاہیے۔ اور فرماتے حضور علیہ السلام کا ارشاد، اور یہ لکھ کر کہ آقا نے فرمایا تھا عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب آگے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں کہ کون باغی تھا، کس نے قتل کیا، کس نے نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے جی معلوم نہیں، میں کہا نہیں، اتنے بدھو نہیں ہیں کہ معلوم نہیں۔ صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں وَقَدْ قَتَلَهُ أَصْحَابُ مُعَاوِيَّةَ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ بُغَاةٌ، اور واضح طور پر حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے ان کو قتل کیا تھا۔ یہ تصریح کرتا ہے اس امر کی کہ یہ طبقہ باغیوں کا طبقہ تھا۔ اس کے بعد دوسری مثال دیتے ہیں امام ابن الحمام فتح القدیر میں، پہلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی، دوسری وَأَمَّا الْحَجَّاجِ فَحَالُهُ مَعْرُوفٌ
اس کا ظالم و جابر اور جائر ہونا معروف ہے۔ دوسری اس کی مثال دیتے ہیں کہ اس کے زمانے میں بھی تابعین میں سے اس نے جس کو جج مقرر کیا، جو اہل تھے انہوں نے منصب لے لیا۔ یہ فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں تفریعی، کہ جج ہونا اگر مقرر کر دے سلطان جائر تو لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا معاملہ انکار نہ کرے، وہ جائز ہے۔ تیسری دلیل یزید کی دیتے ہیں کہ اس کے دور میں بھی یزید ملعون تھا، بدبخت تھا، جہنمی تھا، بے ایمان تھا، لعنتی تھا، اور میں تو اس کو کافر کہتا ہوں، میرا فتویٰ کفر کا ہے، لعین تھا۔ اور کہتے ہیں مگر ایسے جائر کے زمانے میں بھی جن تابعین کو جج اور قاضی مقرر کیا، لوگوں کو انصاف کی فراہمی کی خاطر انہوں نے بھی قبول کیا منصب۔ اب آپ دیکھیں کیا مثالیں دی ہیں، یہ مثالیں میں نہیں دے رہا ہوں،